السلام علیکم. آج تھوڑی سی حدیث پڑھتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کس عمل کی وجہ سے لوگ جنت میں زیادہ داخل ہوں گے، تو کون سا وہ عمل ہے جس کی وجہ سے جنت میں لوگ زیادہ سے زیادہ داخل ہوں گے؟ ارشاد فرمایا تقویٰ، ایک تو اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق، یعنی کہ سب کے ساتھ ہمارا اخلاق جو ہے رویہ ہے جو بہت اچھا ہونا چاہیے. اخلاق کی وجہ سے لوگ جو ہیں سب سے زیادہ جنت میں داخل ہوں گے. ارشاد فرمایا تقویٰ، اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہے کس وجہ کے عمل سے لوگ جہنم میں زیادہ جائیں گے، کون سا عمل ہوگا ایسا جس کی وجہ سے لوگ جہنم میں زیادہ جائیں گے؟ ارشاد فرمایا منہ اور شرمگاہ کا غلط استعمال، یعنی کہ اپنے منہ کا یعنی کہ زبان کا اور اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال. اللہم حافظنا، اللہ پاک ہمیں ان دونوں چیزوں کے غلط استعمال سے بچائے. حضرت بنا بن عاجب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہات کے رہنے والے صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اعمال ارشاد فرمائے. اس میں غلام کا آزاد کرنا، قرض دار کو قرض کے بوجھ سے آزاد کرنا اور جانور کے دودھ سے فائدہ اٹھانے کے لیے دوسروں کو دے دینا تھا. اس کے علاوہ دوسرے کام بھی بتائے. پھر ارشاد فرمایا اگر یہ نہ کر سکو تو اپنی زبان کو بھلی بات کے علاوہ بولنے سے روکے رکھو. یعنی کہ یہ سب تو بتایا ہی، ساتھ میں کہا اگر تم یہ سب نہ کر سکو تو کیا کرو، اپنی جو زبان ہے اس کو کنٹرول میں رکھو. یعنی کہ بری بات کہنے سے اس کو اپنی زبان کو بھلی بات کے علاوہ بولنے سے روکے رکھو. یعنی کہ اگر جو تمہاری زبان کھلے تو اچھی بات کے لیے کھلے، ورنہ اپنی زبان کو اتنا کنٹرول میں رکھو کہ وہ تم چپ رہو. تو اگر جو انسان جو ہے ایسا ہوتا ہے نا کہ بولتا نہیں ہے، ہم کہتے ہیں بہت سے کو بولتا نہیں ہے، لیکن وہ فالتو کسی کی غیبت نہیں کرتا اور فالتو میں ادھر ادھر کے گپے نہیں لڑاتا، تو ہم سے بہتر ہے. کیونکہ اگر جو ہم زبان ہم ہنستے ہر وقت بولتے رہتے ہیں لیکن بنا تولے بولتے ہیں تو ہم زیادہ گنہگار ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی ہم مذاق بھی بنا دیتے ہیں، کسی کو برا بھلا بھی کہہ دیتے ہیں. تو اس سے اچھا ہے کہ انسان خاموش رہے، کیونکہ اس میں اس کو ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے. تو زیادہ بولنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. اگر جو تم زیادہ بولتے ہو تو تمہاری زبان جو ہے صرف اللہ اور اس کے رسول کی خاطر چلنی چاہیے، یعنی کہ اس میں لوگوں کی بھلائی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ بس فالتو کے گپے بس ہنسا رہے ہیں لوگوں کو، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، یہ بہت مشکل کام ہے. حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر پڑی تو دیکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں، یعنی کہ اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول کے خلیفہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا یہی زبان مجھے ہلاکت کی جگہوں میں لے آئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جو زبان کی بدگوئی اور تیزی کی شکایت نہ کرتا ہو. یعنی کہ جسم کا ہر ایک چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی کس کی شکایت کرتا ہے؟ زبان کی. اور بدگوئی اور تیزی کی شکایت نہ کرتا ہو، یعنی کہ اس کی بدگوئی یعنی کہ وہ بری بات جو ہم بول دیتے ہیں، اور اس کی تیزی ایک دم سے ہم زبان چلا دیتے ہیں. تو جو ایک دم سے کہنا، جن کو سب پتہ ہے کہ ہم بخشائے ہیں وہ بھی ڈرتے ہیں، تو ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے. ہم تو بہت ہی زبان اپنی چلا دیتے ہیں. تو اللہ پاک ہماری زبان پر ہمارا کنٹرول عطا فرما دے. یہ زبان جو ہے انسان کو نیچے لے جا سکتی ہے، بالکل نیچے درجے پر. جزاک اللہ خیر.